معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی شاہ امام محمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان ارشاد فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسم تو وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، مومن ان کا کیا ہوا اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا اللہ ہی سے پھر گیا۔ حضرات، گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس جمعہ گجرات کی ایک بہت مشہور شخصیت شہنشاہ گجرات حضرت سیدنا سید علی میرا داتار علیہ رحمۃ و رضوان، جو میرا علی داتار سے مشہور ہیں، آپ شہنشاہ گجرات ہیں اور آپ کی بارگاہ غریبوں، بے کسوں اور معذوروں کے لیے ایک بہت عظیم سہارا ہے۔ حضرت سید علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حسینی ساداتی کرام میں سے ہیں۔ آپ اصل میں بخارا کے رہنے والے تھے۔ آپ کے دادا حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخارا سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ اور اس وقت احمد آباد میں گجرات میں محمود بیگڑا کی حکومت کا دور تھا اور لودھی خاندان کی حکومت مشہور ہے۔ اس زمانے میں حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا سے نقل مکانی کر کے ہندوستان کے علاقہ لکھنؤ میں تشریف لائے۔ آپ حسینی سادات میں سے ہیں اور اس زمانے میں بہت سارے اہل اللہ والے ایران اور بخارا اور عراق سے نقل مکانی کر کے ہندوستان میں تشریف لاتے رہے، اور پھر چونکہ وہ سادات گھرانے سے تھے، اہل بیت تھے، تو ان کے نام کے ساتھ نسبت مکانی لگا کر بخاری سادات ان کو مشہور ہوئے کہا گیا۔ حالانکہ بخاری صرف مکان کی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایران، بخارا، سمرقند جنگوں کا دور ہوتا تھا، اور کبھی کبھی باطل اور دشمن اسلام طاقتیں جب ان ملکوں پہ غالب آ جاتی تو بہت سارے لوگ وہ علاقے چھوڑ کر محفوظ جگہوں میں ہجرت فرماتے۔ اسی لیے
ہندوستان میں بالخصوص ہمارے کاٹھیاواڑ گجرات میں آپ کو بخاری سادات ملیں گے، شیرازی سادات ملیں گے۔ شیراز ایران کا علاقہ ہے، جو سادات کرام ایران کے علاقہ شیراز میں رہتے تھے، بعد میں وہاں سے وہ ہجرت کر کے آئے تو پھر نسبت مکانی کی وجہ سے ان کے ساتھ شیرازی لگایا گیا، اور بخارا کے رہنے والے تھے ان کے ساتھ بخاری لگایا گیا۔ حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخارا کے سادات کرام میں سے ہجرت کر کے آپ لکھنؤ تشریف لائے، تھوڑے زمانوں تک وہاں پہ تشریف فرما رہے اور پھر وہ احمد آباد تشریف لے آئے۔ اس وقت احمد آباد میں محمود بیگڑا نام آپ نے سنا ہوگا، محمود بیگڑا کی حکومت اور ان کا دور تھا، اور وہ دور حضرت شاہ عالم و قطب عالم کا تھا۔ شاہ عالم جو شہنشاہ گجرات قطب گجرات ہیں، اور پوری دنیا حضرت شاہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے واقف ہے۔ احمد آباد میں آج شاہ عالم بابا کا مزار یقیناً وہ رحمت و انوار کا گہوارہ بنا ہے۔ حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ احمد آباد تشریف لے آئے، شاہ عالم بابا آپ بھی خاندان سادات میں سے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی اور ان کی وہ نظر کیمیا تھی۔ حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کچھ دیر ان کی صحبت میں رہے اور آنا جانا ملاقات اور نشست و برخاست ہوتی رہی۔ حضرت شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کو پرکھ لیا کہ یہ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے، اور اس کے بازوؤں میں علی کی شجاعت ہے، مولائے کائنات کی بہادری ہے، لہذا یہ میرے پاس بھی رہے، آتا جاتا بھی رہے، اور اس کے اندر جو جوہر ہے اس جوہر کا اظہار بھی ہو۔ اس وجہ سے شاہ عالم بابا نے محمود بیگڑا کو کہہ کر حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو محمود بیگڑا کی حکومت یعنی ان کی فوج میں بھرتی کروا دیا، ان کی فوج میں ان کو رکھا۔ چونکہ محمود بیگڑا یہ اولیاء اور سادات اور علماء کا بہت چاہنے والا، بالخصوص حضرت شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ حضرت کے کہنے پر سید علم الدین کو محمود بیگڑا کی فوج میں رکھا گیا، اور پھر فوج کہیں نہ کہیں کچھ معاملات بنتا، آنا جانا فوج کا، لڑائی تھوڑی بہت جنگوں کا ماحول لیتا تھا۔ محمود بیگڑا نے حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر وہ صلاحیت دیکھی کہ واقعی میں حضرت مولائے کائنات کا اس کے رگوں میں خون ہے، جس میدان میں جاتے ہیں اس طریقے سے تلوار اندازی، اس طریقے سے جو ہے حرب و ضرب کے شہنشاہ نظر آتے ہیں کہ پھر لوگ دنگ رہ جاتے۔ ان کی یہ ساری محنتیں دیکھ کر محمود بیگڑا نے اپنی فوج کا افسر اعلیٰ سید علم الدین کو بنا دیا۔ ان کو پھر ان کا نکاح ہوا، اور جو ہے ان سے آگے حضرت کا سلسلہ چلا۔ ان سے ایک شہزادے پیدا ہوئے حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نکاح ہوا۔ ان سے دو شہزادے پیدا ہوئے، حضرت سید ابو محمد اور حضرت سید علی داتار۔ یہ حضرت علم الدین کے پوتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو عروج دینا تھا، ارتقاء دینا تھا۔ خیر لمبی تفصیل ہے۔ حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دو صاحبزادے سید ابو محمد اور سید علی داتار، میرا داتار جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دو شہزادے آپ سے دنیا میں تشریف لائے، اور ان کی والدہ حضرت سید علی سرکار کی والدہ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راستی اماں سے مشہور ہیں، وہ جب حضرت سید علی سرکار 4 رمضان المبارک اور 879 ہجری میں آپ دنیا میں پیدا ہوئے، احمد آباد میں کانپور کا علاقہ جس میں سید واڑہ ہے، وہاں پہ حضرت سید علی سرکار کی ولادت ہوئی۔ مگر کچھ مہینے گزرے، 1 سال گزر نہ پایا کہ حضرت جو ہے سید عائشہ یعنی حضرت سید علی سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب سید علی سرکار کا بچپنے کا زمانہ ہے، ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو انہیں نوازنا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں ولایت اور اللہ تعالیٰ کو انہیں بہت بڑا مقام و منصب دینا تھا۔ بچپنے ہی میں حضرت سید علی سرکار کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ حضرت سید علی سرکار، ظاہر بات ہے بچپنے میں ماں کی جدائی یہ اولاد کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے،
جس طرح ماں حفاظت کر سکتی ہے اپنی اولاد کی، ماں جس طرح محبت سے اپنی اولاد کو سنبھال پاتی ہے، وہ کام اتنی حسن اور خوبی کے ساتھ دوسرے سے نہیں ہوتا ہے۔ حضرت سید علی سرکار کی والدہ کا انتقال ہوا، بچپنے کا زمانہ، حضرت سید علی سرکار کے دودھ پینے کا زمانہ، کبھی کبھی آپ گہوارے میں ہوتے، جھولے میں ہوتے، روتے، اس وقت حضرت سید علی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک باندی، آپ کی ایک کنیز، آپ کے والد گرامی کی، جو کام کرتی تھی اور اکثر گھر کے کام میں وہ ساتھ رہتی، جن کا جو ہے بہت زیادہ آنا جانا حضرت کے گھر پہ تھا۔ ایک دن حضرت سید علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماں کی جدائی بچپنے میں رو رہے تھے۔ حضرت سید علی سرکار کے والد گرامی کی جو وہ خادمہ تھی، ان کے دل میں رحم آیا، مولا یہ بچہ بچپنے میں اپنی ماں سے جدا ہو گیا اور یہ رو رہا ہے، ان کے دل پہ صدمہ لگا، مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھی اور کہا مولا میرے اندر ایسی طاقت دے دے، میری تھنوں میں دودھ کی نہریں جاری کر دے تاکہ میں اس سید زادے کو، اس اہل بیت کو دودھ پلا سکوں، اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ بس خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ دعا نکلی تھی، اللہ تعالیٰ نے قبول کی۔ جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تھنوں میں دودھ جاری کر دیا، پھر کافی زمانوں تک وہی حضرت سید علی سرکار کو دودھ پلاتی رہی۔ اور پھر حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہی سے نکاح کیا، جو بعد میں یہ دادی اماں سے مشہور ہوئی۔ یہ جو حضرت کی بارگاہ میں جن کا آنا جانا ہے لگا رہتا ہے۔ خیر، پھر اس طرح حضرت سید علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرورش ہوتی رہی، اور وہ زمانہ بڑا بہتر زمانہ، حضرت شاہی عالم جیسی شخصیت دنیا میں جلوہ گاہ حضرت قطب عالم ہے، اور بدستور حضرت سید علی سرکار کے دادا کا جو ہے رابطہ حضرت شاہی عالم اور محمود بیگڑا ان سب سے تھا۔ حکومت کا کام بڑا نظم و نسق سے بڑے بہتر طریقے سے چلتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان میں وہ جوہر دیا تھا۔ حضرت سید علم الدین اللہ کے ولی، ان کے بیٹے سید محمد، وہ دوست محمد، وہ بھی اللہ کے ولی، اور سید علی سرکار کو بھی ولایت دینی تھی۔ اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے، اسباب بناتا ہے، ایک ایسا سبب اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے جس سبب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے اس مقبول بندے کا نام دنیا میں بہت مشہور، ظاہر و باہر فرما دیتا ہے۔ جنگوں کا دور رہتا تھا، اس وقت حضرت سید علم الدین احمد اللہ تعالیٰ علیہ کے لڑکے سید دوست محمد سید علی سرکار کے والد گرامی، کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آس پاس کے علاقوں میں کبھی کہیں ڈاکوؤں کا خطرہ ہے، کہیں چوروں کا خطرہ ہے۔ آج جہاں پہ حضرت سید علی سرکار کا مزار پاک ہے، اونجھا اناوا شریف مہسانہ میں، یہ جگہ پہلے جنگل کے علاقوں میں پڑتی تھی، بالکل جو ہے گمنام جگہ تھی۔ لوگوں کے تعلق سے ایسی رائے محمود بیگڑا کو پہنچی تھی احمد آباد میں کہ وہاں پہ کچھ قزاق، کچھ ڈاکو رہتے ہیں، قافلہ کبھی کبھی یہاں سے گزرتا ہے تو جنگلوں سے نکل کر ڈاکو لوگ قافلے والوں کو پریشان کرتے ہیں، انہیں جو ہے نقصان پہنچاتے ہیں، لہذا ایک کمک بھیجی جائے، ایک فوج بھیجی جائے جو یہاں پر جتنے بھی آس پاس میں ڈاکو اس طرح کے گنڈے قسم کے لوگ ہیں ان کو ختم کر کے اس علاقے کو ڈاکوؤں اور قزاقوں سے جو صاف کر دیا جائے۔ یہ محمود بیگڑا کے پاس جب شکایت آئی، حضرت محمود بیگڑا نے یہ کام سید علی سرکار کے والد گرامی حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سونپا۔ وہ ایک ٹکڑی لے کر، تھوڑے سپاہیوں کو لے کر اونجا اناوا کے اس علاقے میں گئے، وہاں آس پاس جتنے بھی جو ہے رہنے والے ڈاکو اور جن جن لوگوں سے خطرہ تھا ان سب کو مٹایا، بھگایا اور وہاں کافی دیر تک قیام فرمایا۔ جب واپس نکلے، آج جہاں پہ حضرت سید علی سرکار کا مزار ہے، یہ پورا علاقہ حضور سید علی سرکار کے والد گرامی حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا اچھا لگا۔ وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا لوکیشن، یا یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ آگے رب کی مشیت میں ہے، آگے چل کے یہ جگہ آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا اور شفا کا مرکز بننے والی ہے۔ حضرت سید علی سرکار کے والد گرامی حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ جگہ بڑی اچھی لگی، اپنے ساتھیوں سے کہا یہیں پہ قیام کیا جائے، وہیں پہ رہیں، مکان بنایا اور پھر وہیں پہ آپ کا رہنا، آپ کے ساتھیوں کا، اور اسی جگہ پہ مستقل آپ کے والد حضرت دوست محمد کا قیام ہوا۔ آج جہاں پر حضرت کا مزار ہے، خیر یہ آپ چونکہ احمد آباد اور اونجا اناوا اتنا فاصلہ نہیں ہے، اس زمانے میں اگرچہ تھوڑی دیر لگتی تھی، گھوڑا گدھا خچر کی سواریاں ہوتی تھی،
دیر لگتی، مگر بہت قریبی علاقہ ہے۔ اب اس طرح حکومت کے سارے انتظامات اچھی طرح چل رہے ہیں۔ محمود بیگڑا جو بہت متقی پرہیزگار آدمی اور اللہ والوں سے صحبت اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے والا، ایک زمان میں اللہ تعالیٰ دیکھیے سبب بناتا ہے۔ اس زمانے میں مانڈل گڑھ کا قلعہ بہت بڑا مشہور تھا۔ وہاں پر ایک راجا تھا جس کا نام راجہ مہدی تھا۔ وہ بت بنایا تھا اور اس کے پاس نجومی، جادوگر اور طرح طرح کے اس طرح کے جو ہے لوگ موجود تھے، اور ان لوگوں کی بنیاد پہ، جادو کی بنیاد پر، نجومیوں کی بنیاد پر اس سب پہ حکومت کر کا مانڈل گڑھ کا قلعہ ایک بہت زبردست قلعہ تھا جو کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا تھا، اور اندر بہت ساری پبلک آباد ہے، رعایا آباد ہے، اور ان سب پر راجہ جو تھا، راجہ مہندی کر کے وہ اس پہ حکومت کرتا۔ اور آگے چل کے اس میں شر پیدا ہو گیا، اس میں شرارت پیدا ہو گئی۔ جو بت بنایا تھا اس کو لوگوں نے بتا دیا کہ یہ بت ہے، اگر روزانہ اس پر ایک آدمی کی بھیڑ چڑھائی گئی تو یہ بت تم سے راضی ہو جائے گا، تمہاری حکومت برقرار رہے گی، تمہارا پاور برقرار رہے گا، تمہارا دبدبا برقرار رہے گا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آ گئی، اپنی رعایا میں سے روزانہ ایک آدمی کو لاتا بت کے سامنے، اسے قتل کرتا اور اس کے خون سے بت پہ ٹیکا لگاتا، اس کے خون سے اس بت پہ ٹیکا لگا تھا۔ کافی دنوں تک یہ کام چلتا رہا، یہاں تک کہ وہاں کے جو مشرک ہندو لوگ غیر مسلم تھے وہ بھی تنگ آ گئے کہ ایک نہ ایک دن ہم بھی اس کی بھیڑ چڑھ جائیں گے، اس لیے اگر آج اس کو نہ روکا گیا، ہم آگے چل کر روزانہ جب ایک آدمی چڑھنا ہے تو پھر ظاہر بات ہے کچھ سالوں کے اندر سب کا صفایا ہو جائے گا۔ ایک آدمی وہاں سے مانڈل گڑھ، ابھی وہ قلعہ ایم پی میں پڑتا ہے، مدھیہ پردیش میں، ایک آدمی چلا، لودھی حکومت کی خاندان تھی ہندوستان میں، آیا اور انہوں نے لودھی حکومت کے سربراہ نے ایک خط احمد آباد میں محمود بیگڑا کے پاس لکھا کہ وہاں سے اس طرح کی سچویشن ہے، ایک راجہ ظلم کر رہا ہے لوگوں پر اور روزانہ ایک آدمی کی بھیڑ چلا رہا ہے، لہذا جس طرح بھی ہو سکے ایک فوج بھیج کر اس کا صفایا کیا جائے، اور مسلم نہیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی اس راجہ کے ظلم سے رہائی عطا کی جائے۔ اب جب خط محمود بیگڑا کے پاس احمد آباد میں خط آیا تو آپ حضرت شاہی عالم بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے دیری نہ تعلقات تھے، ان سے ملاقات کی۔ حضرت شاہی عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور محمود بیگڑا، ان کے ملے جلے مشورے نے حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا، اور حضرت سید علم الدین یعنی سید علی سرکار کے دادا، میرا علی سرکار کے دادا، ان کو بلایا اور کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کام کے لیے تمہارے بیٹے دوست محمد کا انتخاب کیا جائے۔ خیر آپ کے لیے بہت بڑی بات نہیں تھی، چونکہ لڑنا اور جہاں بھی اس طرح کے ظلم اور اس طرح کی جو ہے ظلم کا لوگ شکار ہوتے ہوں تو پھر ان کو دفع کرنا، مسلمان پر جہاں بھی رہے مسلمان ظلم کبھی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ حضرت سید علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی حضرت سید دوست محمد کا اس کے لیے انتخاب ہوا، اور وہ بادشاہ اور حضور شاہ عالم کے کہنے سے چند ساتھیوں کو یعنی سپاہیوں کو، تقریباً 300 کے قریب سپاہی تھے، ان کو لے کر وہ مانڈل گڑھ کی قلعہ میں گئے، مگر قلعہ اتنا بڑا تھا کہ تقریباً 8-18 فٹ تو اس کی اونچی دیواریں تھی، اور جہاں اس کا مین گیٹ تھا وہاں پہ بہت ساری سیکیورٹی تھی، اور جو باہر کا علاقہ تھا، پیچھے کا یا دائیں سائڈ کا علاقہ تھا، بادشاہ نے اس وقت کے راجہ نے اس طرف بہت بڑا جو ہے دریا سے ملا دیا تھا، سمندر تالاب سے ملا دیا تھا، بہت گہرا پانی تھا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے ان راستوں سے محل کے اندر آ نہ پائے، آئے تو گیٹ سے آئے، اور گیٹ پہ اس قدر سیکیورٹی ہے کہ کسی آدمی کا جانا ممکن ہی نہیں۔ خیر بہت کوشش ہوتی رہی، اور احمد آباد میں محمود بیگڑا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انتظار کرتا رہا کہ کب خبر آئے قلعہ کے فتح ہونے کی، کب خبر آئے قلعہ کے فتح ہونے کی، مگر کوئی خبر آتی نہ رہی۔ یہاں تک کہ ایک دن نماز تہجد پڑھ کے محمود بیگڑا سوتا ہے، خواب میں ایک تصویر دکھائی گئی، خواب میں ایک تصویر دکھائی گئی، اور
اشارہ غیبی سے بتایا گیا کہ جس کو تم نے بھیجا ہے بے شک وہ بہت بڑی شخصیت ہے، مگر حضرت سید علی سرکار کی تصویر بتائی گئی کہ دیکھو یہ ہے، اس کو بھیجو، اللہ اسی کی ہاتھ سے قلعہ فتح فرمائے گا۔ حضرت سید علی سرکار 2 مرتبہ خواب آیا، محمود بیگم فوراً حضرت شاہ عالم بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آیا، حضور کیا کیا جائے؟ کہ صحیح ہے، آپ کو جو خواب ہے اس میں اشارہ غیبی ہے، لہذا یقیناً مشیت نے ان کے بیٹے سید علی سرکار کا انتخاب کیا ہے کہ آپ حکم نامہ جاری کرو۔ فوراً محمود بیگران نے حکم نامہ جاری کیا، ایک قاصد کو روانہ کیا، اور جہاں آپ کا قیام تھا یعنی آج اونجا اناوا میں فوراً ایک قاصد خط لے کر پہنچا، اور اس زمانے میں ہوتا تھا جس کے نام کا خط ہے اسی کو دیا جائے۔ قاصد اونجا اناوا آیا اور حضرت سید علی سرکار کو خط دکھایا۔ یہ وہ دن تھے کہ حضرت سید علی سرکار کے شادی کی تیاریاں چل رہی تھی، حضرت سید علی سرکار کے نکاح کی تیاریاں چل رہی تھی۔ جیسے ہی خط آیا اپنی والدہ کو دکھایا، یعنی اپنی جو ہے رضائی ماں کو دکھایا کہ امی جان یہ خط آیا ہے۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، بیٹا 2-4 دن ہے، بعد میں جو ہے نکاح کی تیاریاں چل رہی ہے، بعد میں جانا ہی ہے۔ کہ نہیں، اس میں دادا جان سید علم الدین محمود بیگلہ حاکم وقت کے بھی دستخط ہے، لہذا مجھے فوراً اس بات پہ عمل کرنا ہے۔ اگر زندگی رہی تو نکاح ہوتے رہیں، مگر مجھے فوراً اپنے حاکم اور اپنے دادا کی اس بات پہ عمل کرنا ہے، جس طرح ممکن ہو مجھے فوراً احمد آباد شریف کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی زمانے نے پھر ایک وہ اعظم منظر دیکھا جو صحابہ کے دور کو پھر سے یاد کراتا ہے، صحابہ کے زمانے کو یاد کروایا۔ خیر یہاں تو نکاح نہیں ہوا ہے حضرت سید علی سرکار کا، مگر نکاح جب ہو جائے اس کے بعد بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی دن نکلنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہے، نکاح فرمایا تھا۔ اسی صبح جو ہے منادی ندا دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، یا ایھا المجاہدین، اے مجاہدو چلو، مصطفیٰ جان رحمت نے جہاد کے لیے بلایا ہے۔ واقعہ مشہور ہے حضرت حنظلہ کا، اسی شب نکاح ہوا تھا، پہلی شب ہے، فوراً اپنے بسترے سے الگ ہو گئے کہ اللہ کی رضا کا بلاوا آیا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آواز آئی ہے، لہذا اے میری جو ہے شریک حیات، اگر زندہ رہا تو بعد میں ملاقات ہوتی رہے گی، مگر اگر میں شہادت کا جام پیا تو پھر قیامت کے دن ہماری ملاقات ہونی ہے۔ آخری سلام کیا بیوی سے رخصت ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے واقعہ، ان کی زندگی کو آنے والے عاشقوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ ایک ایسا بھی تاریخ میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیوانہ گزرا ہے، جس دن نکاح ہوا اس پہلی شب میں دور ہو جاتا ہے اپنی بیوی سے، اسلام کے فروغ کے لیے، مصطفیٰ کے کلمے کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے۔ اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ حضرت غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ غسل کرے، یعنی بیوی سے جدا ہوئے ہیں، بس آیا ہے بلاوا مصطفیٰ جان رحمت کا، اسی حال میں میدان جنگ میں گئے، ایک کافر کی ضرب سے آپ کو شہادت ملی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعجاز دیا۔ جناب غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ اتنا وقت نہ ملا تھا کہ غسل کرے، مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہاں قافلے سے مل گئے، مصطفیٰ کی آواز پہ لبیک کہاں مجاہدین سے ملے، اتنا وقت بھی نہ ملا، آقا نے بلایا ہے، غسل کروں گا قافلہ آگے بڑھ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ اتنی دیر میں تختہ کچھ پلٹ جائے، اسی وقت بیوی سے جدا ہو گئے، مجاہدین سے نکل گئے۔ اللہ نے وہ اعجاز دیا، وہ مقام منصب دیا، جب شہادت کا جام پلایا گیا حضرت حنظلہ کو، صحابہ کے بعد میں جنگ کے بعد جب سارے لاشوں، سارے صحابہ کے جسموں کو ڈھونڈا گیا، حضرت حنظلہ کا جسم نہیں تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت تھوڑی دیر کے بعد مسکرائے کہ نہیں ملے گا حنظلہ کا جسم، میں نے دیکھا ہے حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، اب اس کا جنازہ فرشتے زمین پہ لا رہے ہیں۔ اسی وقت سے ان کو جو ہے غسیل الملائکہ کہا گیا، یعنی جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اب یہ سنت ایک اور مرتبہ آسمان سے منظر دیکھ رہا ہے، حضرت سید علی سرکار کے نکاح کو بس کچھ ہی دن باقی ہے، اگر چاہتے 2-4 دن رک جاتے، نکاح کرتے بعد میں جاتے، مگر اپنے دادا کا حکم ہے، حاکم وقت کا حکم ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے امر والے، تم میں سے حاکم ہیں، ان کی اطاعت ضروری ہے۔ فوراً خط پایا اور جس طرح بھی ممکن تھا حضرت سید علی سرکار احمد آباد تشریف لے آئے۔ احمد آباد جب آپ تشریف لائے، ملاقات ہوئی، سارے انتظام ہوئے،
اور جو ہے بادشاہ وقت سے آپ نے کہا مجھے 125 لوگوں کا قافلہ دے دو، یا اس کے آس پاس اسی طرح کے کچھ آپ ساتھی فوجی لے کر آپ مانڈل گڑھ قلعہ فتح کرنے کے ارادے سے چل دی۔ اللہ اللہ، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کے لیے کچھ سبب بناتا ہے تو ان کا نام اللہ تعالیٰ دنیا میں زندہ و جاوید کر دیتا ہے۔ حضرت سید علی سرکار اس مختصر سی جماعت اور فوجیوں کو لے کر مانڈل گڑھ کے علاقے میں پہنچے، 2-1 دن رہے، معائنہ فرمایا، کہا مین گیٹ سے جانا مشکل ہے اور پیچھے کی طرف پانی ہے، بہت بڑا تالاب ہے اور دیوار 18 فیٹ کی اونچی ہے، کس طرح سے اندر داخل کیا جائے؟ بہت ممکن کوشش کی، مگر اللہ اللہ، جو بندہ اللہ کی رضا پہ چلتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے لیے اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے، اللہ ساری چیزوں کو ان کے لیے تابع و فرمان کر دیتا ہے۔ حضرت سید علی سرکار کے اس واقعے کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ملتی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا نعرہ لگاؤ، اپنے گھوڑوں کو اس پانی میں ڈالو اور پھر اسی دیوار پہ اپنے گھوڑے چلاؤ، اگر رب کی تائید و مدد رہی تو یقیناً ہم صبح ہونے سے پہلے قلعہ میں چلے جائیں گے۔ آپ آگے بڑھے، آپ کے پیچھے آپ کے ساتھیوں نے یا محمد مصطفیٰ کی محبت کا نعرہ لگایا، دریا میں آپ کے گھوڑے چلتے رہے، 18 فیٹ دیوار اونچی تھی، مگر سارے آپ کے سوار اس طرح اس 18 فیٹ دیوار کو پھاند کر گئے جیسے بہت نرم زمین پہ آپ کی سواریاں چل رہی ہے۔ اندر چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے تائید فرمائی، جب صبح قلعہ کے اندر گئے تو نماز فجر کا وقت تھا۔ بتائیے وہ سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ بندہ غیروں کی زمین میں آ گیا ہے، اگر ذرا خبر لگ گئی تو پھر جو ہے حالات خراب ہوں گے۔ فجر کا وقت تھا، سادات تو پیدائشی ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں مصطفیٰ جان رحمت کے جو ہے صدقے میں ان کے خون میں وہ تاثیر رکھی ہے۔ حضرت سید علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے ہی اندر پہنچے ہیں، نماز فجر کا وقت تھا، ساتھیوں سے کہا کہ ابھی فجر کا وقت ہے اور سپاہی اور قلعہ کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سوئے ہیں، ابھی ان کی صبح نہیں ہوئی ہے، لہذا بہتر ہے ہم اسی جگہ پہ نماز فجر با جماعت ادا کر لیں۔ اسی دیوار کو پھاندنے کے بعد جگہ جو مناسب تھی اس جگہ پہ سب نے نماز فجر ادا فرمائی، اور فجر کے بعد پھر حضرت سید علی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ہے سربراہی میں سپاہی قلعہ کے بالکل اندر گئے۔ اب جیسے ہی اندر گئے، راجہ مہدی کے سپاہیوں کو پتہ چلا، جس کو جیسا بھی مناسب تھا وہ اپنا ہتھیار لے کر لڑنے کے لیے آگے بڑھتا، اگر اللہ اللہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بلڈ ان کے جسم پہ تھا، جو بھی آتا کٹ جاتا آپ کے ساتھیوں کے سامنے کسی کتاب نہ تھی، یہاں تک کہ اس طرح پورے قلعہ کے اندر گھمسان کی لڑائی کا ماحول ہو گیا، اور جو بھی بادشاہ کا سپاہی آتا کرتا، لڑتے لڑتے جہاں بادشاہ راجہ مہندی کی قیام گاہ تھی وہاں پہ حضرت سید علی سرکار پہنچ جاتے ہیں۔ جب راجہ نے دیکھا کہ یہ 16-17 سال کا جوان ہے اور اس طرح لڑ رہا ہے، اور کیا ہوا کیا ہوگا، نجومیوں سے پوچھتا ہے تمہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہونے والا ہے؟ ایک بڑا نجومی، ایک بڑا جوتیشی وہ آگے آگے کہتا ہے، راجہ میرا تجربہ اور میرا علم یہ کہتا ہے اس 17 سال کے جوان کے ہاتھوں تیری موت یقینی ہے، تو اس کے ہاتھ مارا جائے گا۔ اللہ اللہ، اتنا ہوا وقت کہ حضرت سید علی سرکار بالکل قریب آ گئے اور راجہ بھی اپنی تلوار اٹھاتا ہے، حضرت سید علی سرکار اس سے لڑتے رہے، بالکل جب وہ تھک گیا تو پھر مڑا اور حضرت سید علی سرکار کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے کہ مہاراج کرپا کر دیجئے، معاف فرما دیجئے، میں آج کے بعد کبھی بھی اس ظلم کا دروازہ جاری نہ کروں گا، سب کو میں جو ہے امن دوں گا، شانتی دوں گا۔ اس زمانے میں راجہ جو ہوتا تھا، مشرکین راجہ، وہ اپنے جو ہے سر پہ بہت بڑی چوٹی رکھتے تھے، وہ چوٹی ان کی عظمت کی علامت ہوتی تھی، ان کے وقار، ان کے پاور کی، ان کی عزت کی علامت ہوتی تھی۔ وہ مولا حضرت سید علی سرکار کے پاس آیا اور اپنی تلوار سے اپنی چوٹی کاٹ کے حضرت سید علی سرکار کے قدموں میں رکھ دیا اور اپنی تلوار اسی جگہ گاڑ دی۔ اب جب حضرت نے دیکھا کہ یہ جو غیر مسلم مشرکین کی چوٹی ان کی عظمت کی علامت ہوتی ہے،
وہ کسی بھی قیمت پہ اس کو کاٹے گا نہیں، مگر اس نے کاٹ کر میرے قدموں میں رکھ دی، یعنی اب یہ توبہ کر رہا ہے، آگے چل کر اس طرح کا ماحول اور اس طرح کا ظلم کا دروازہ نہیں کھولے جاری رکھے گا۔ جب یہ ہوا حضرت سید علی سرکار کو یقین آ گیا، اس نے جیسے ہی چوٹی حضرت کے قدموں میں رکھی، حضرت نے جو ہے اپنی تلوار کو میان میں ڈالا اور کہا ٹھیک ہے، جب یہ خود معافی مانگ رہا ہے اور خود توبہ کر رہا ہے تو پھر قتل کرنے سے کیا فائدہ۔ مگر وہ شاطر دماغ کا آدمی تھا، اس نے چوٹی جیسے ہی حضرت کے قدموں میں رکھی اور جھکا اور دیکھا کہ حضرت نے بھی اپنی تلوار کو میان کے اندر رکھ دیا ہے، فوراً اس نے چالاکی کی اور جہاں اس نے پاس میں اپنی تلوار کو گاڑا تھا اسی تلوار کو نکال کے حضرت کے اوپر ایسا وار کیا کہ حضرت کا گلا یعنی آپ کا سر پاک جو ہے اپنے تن سے جدا ہو گیا۔ اب حضرت کو جلال آیا، وہ راجہ مہدی آپ کو قتل کر کے بھاگا ہی تھا، حضرت کو جلال آیا، فوراً حضرت نے اپنی تلوار نکالی، سر حضرت کا یہاں پہ رکھا ہوا ہے اور بغیر سر کے حضرت اس کے پیچھے بھاگے، جب تک اسے پا نہ لیا تب تک سکون نہ لیا۔ ایک مقام پر اسے پایا اور پا کے سید علی سرکار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر ڈالے۔ لوگوں میں کوہرام مچ گیا، یہ 17 سال کا جوان یقیناً اللہ کا مقبول بندہ ہے، سر کہاں پہ رکھا ہوا ہے اور بغیر سر کے جسم لڑ رہا ہے، بغیر سر کے آپ جو ہے لڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے منظر دیکھا، دنگ رہ گئے، لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے، اور اللہ والا مرتا بھی کہاں ہے؟ ان کے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے موت دیتا ہے، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بعد میں بھی زندہ اور سلامت رکھتا ہے۔ حضرت سید علی سرکار کا سر پاک ادھر ہے، بغیر سر کے آپ کا جسم آگے گیا اور جب تک اس راجہ کے 2 ٹکڑے نہ کر دیے آپ کا جسم زمین پہ تشریف نہ لایا۔ جب دیکھا راجہ مر گیا، اب جو ہے پھر آپ کے ساتھی آئے اور جو ہے سر پاک کو وہاں سے اٹھا کر آپ کے جسم کے ساتھ سر پاک کو لگایا گیا۔ یہ دیکھیے سید علی سرکار کی بہت عظیم کرامت۔ آج بھی لوگوں کا کہنا ہے کہ جس جگہ حضرت کا سر پاک گرا تھا آج بھی اس جگہ کے لوگوں کا بتانا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے میٹھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اور جب حضرت نکل رہے تھے جنگ کے لیے، احمد آباد سے نکلے تھے اونجا اناوا، پھر یہاں سے آگے کا سفر طے کیا تھا، تو حضرت کا آج جہاں پہ مزار پاک ہے وہاں پہ حضرت نے وضو فرمایا تھا اور وضو سے پہلے مسواک فرمایا تھا، اور پھر مسواک کی وہ ڈنڈی ہوتی ہے اس کو اسی جگہ پہ حضرت نے دفن کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک قد آور درس بن گیا تھا۔ لوگ آتے تھے اسے برکتیں حاصل کرتے تھے، اور پھر دیکھا اب لوگوں کو جو فری میں ملتا ہے تو پھر لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، کہ جو بھی آتا درخت سے کچھ نہ کچھ حصہ توڑ کے لے جاتا۔ آج بھی وہ درخت جو ہے محفوظ ہے، مگر چونکہ لوگوں کی آمد و رفت اور لوگوں کا آنا اتنا ہوتا تھا جو بھی آتا درخت سے توڑ لیتا، اس لیے خادموں نے اس درخت پہ جو ایک کپڑا لپیٹ دیا ہے، محفوظ ہے، اور جو خاص لوگ زائرین جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں ان کو وہ درخت سے حصہ بھی دیا جاتا ہے۔ یہ حضرت سید علی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہے، اور ایک دنیا کے بہت بڑے جو اس شرکس آدمی اور شریر آدمی کو آپ نے قتل کیا، وہ جادو اور جو ہے اس طرح نجوم کے زور پہ حکومت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کاٹنے کے لیے سید علی سرکار کا انتخاب فرمایا، اور اس کا جادو ختم ہوا بادشاہ کا، اس کے نجومی مارے گئے، سپاہی مارے گئے، اور صرف ایسا نہیں کہ حضرت نے صرف اپنی ظاہری حیات میں بادشاہ اس کے جادوگروں کو قتل کیا، اس کے نجومی اس کے لشکروں کو قتل کیا، بلکہ حضرت کی اس کرامت کو اللہ نے وصال کے بعد بھی جاری فرمایا۔ آج بھی حضرت کا مزار دنیا کا بہت بڑا جادو ہو، آسیبی خلل ہو، جنات کا سایہ ہو، کسی نے کیا ہو یا کسی بھی طرح کی بیماریاں ہو، حضرت کی بارگاہ میں آ جائیں، حضرت جناتوں کو پکڑ کے دفن کرتے ہیں، حضرت جناتوں کو پکڑ کے دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا کا بڑا سے بڑا جادو ہو، حضرت کی بارگاہ میں آیا جائے، جادو چل جاتا ہے، اور چند دیر حضرت کی بارگاہ میں رہ کر بندہ شفائے کاملہ پا جایا کرتا ہے۔
آج بھی ایسا نہیں کہ صرف دنیا میں جب قید حیات تھے تو جادوگروں اور بادشاہ کو ماں نہیں، آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کرامت کو جاری رکھا، جنات آپ کی بارگاہ میں آ نہیں پائے گا، اور جب کسی جسم میں یا کسی کو جادو نے کسی کے جسم کو جنات نے پکڑا ہے، اس طرح کے ساری چیزیں ہوتی ہے، حضرت کی بارگاہ میں جاؤ، حضرت اس طرح پکڑتے ہیں اور اس طریقے سے ان ساری چیزوں کو جلا دیتے ہیں۔ چند دن حضرت کی بارگاہ میں رہنے کے بعد جب مریض وہاں سے لوٹتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کبھی بیمار پڑا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارگاہ کو آج بھی مرکز اور شفا کا مرکز اور روحانیت کا مرکز بنایا ہے۔ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا جائے تھوڑی سی خاک ان کے آستانے سے۔ خدا والے دل کی بستیاں آباد کرتے ہیں، اسیر ظلم کو ہر قید سے آزاد کرتے ہیں، چلا آتا ہے بیت اللہ خود ان کی زیارت کو جو صمیم قلب سے مصطفیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا